فتح مکہ تو جتنی بھی فتوحات تھیں سب سے بڑی فتح مکہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پہلے ہم غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، خیبر دیکھیں، دیگر جتنے بھی غزوات تھے جن میں فتوحات ملی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو فتح تھی وہ فتح مکہ ہے، جس کے بارے میں روایات میں فرمایا گیا کہ فتح مکہ کی خوشی صرف زمین پر نہیں تھی بلکہ آسمان پر فرشتے بھی اس کی خوشیاں منا رہے تھے۔ فتح مکہ کی خوشیاں آسمانوں پر بھی اس کے چرچے ہوئے اور اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ محترم ناظرین کرام، فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری کو، 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 افراد کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور صحابہ کے دل میں ایک محبت تھی۔ ایک کتنے سال ہو گئے، یعنی 6 سال ہو گئے ہم مکے نہیں گئے، تو مکہ ہمارا ہے، کعبہ ہمارا ہے، اور ہم اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بس احرام بھی پہنے جائیں عمرہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عزم سے 1400 افراد کو لے کر آپ آئے، لیکن وہ طویل واقعہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو وہیں آپ رک گئے، اور مشرکین مکہ نے وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور ایک گویا کہ جو خون خرابے والا معاملہ ہو سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حکمت، اور آپ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت آپ نے وہیں صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا، اور وہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ جس وقت صحابہ کرام علیہ الرضوان کے انداز یہ تھے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احرام پہنے ہوئے، اور ہم ان سے کیا، ہم ڈرتے ہیں، ہم کیا کمزور ہیں، ہمیں آپ جانے تو دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اکبر نہیں ہیں، اکبر ہیں۔ کہا کہ پھر کیوں نہیں آپ تھے؟ تو آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، تو فرمایا میں نے کیا یہ کہا تھا اس سال عمرہ کریں گے؟ عمرہ کریں گے لیکن اس سال کا میں نے کہا تھا۔ اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قربان جائیں ان کی اس علم پر اور ان کی فراست پر۔ اس مجلس میں نہیں تھے جب حضور اسلام نے جواب دیا، لیکن اس ان کے پاس جا کے گئے، حضرت عمر نے جب کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے، تو حضور جو فرما رہے ہیں احرام اتار دو، اتار دو۔ احرام اتارے گئے۔ ایک معاہدہ طے ہوتا ہے 10 سال کے لیے کہ آپس میں کوئی کسی طرح کا جنگ و جدل والا معاملہ اور کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی۔ اس معاہدے کے تحت ابھی اس کو کچھ ہی سال، 1.5 سال کا عرصہ تقریباً گزرا تھا، تو مشرکین مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ جب اس کی خلاف ورزی ہوئی اور پھر خود ہی حضور السلام نے جو ان کی طرف قاصد بھیجا تو انہوں نے کہا ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب 8 ہجری ہے، اللہ پاک کی آپ کو یہ بشارت ایک طرح کی تھی، اور آپ نے 10,000 کا لشکر لیا ہے اور آپ روانہ ہوئے گئے، اور اس لشکر کی ایسی ہیبت تھی کہ کوئی جنگ والا معاملہ نہیں ہوا، کچھ اور ایسے چیز نہیں ہوئی، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور آپ نے اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ یہ فتح مکہ کی عظیم بشارت اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹھوڑی مبارک، آپ کے اونٹ جو تھی سواری تھی، اس کی کوہان کے ساتھ یہ لگی ہوتی۔ یعنی جب آدمی کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر تو اس کے ہاتھ نیچے نہیں بلکہ اوپر رہتے ہیں، اس کی اپنی جو وجود ہے یہ بھی بڑا اونچا ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر بن گیا ہوں۔ تو یہ عجز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حضور اپنی ٹھوڑی کو اپنی سواری پہ رکھا اور اس طرح آپ مکے کے اندر داخل ہوئے، اور فرمایا میرے جانے سے پہلے مکے کو وہ بتوں سے پاک کر لیا جائے اور سارے وہ توڑ دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں گے۔ لیکن کلمات کتنی خوبصورت، فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جو اپنے ہتھیاروں کو اپنی ان نیاموں کے اندر ڈال لیں اور ہتھیار نیچے کر لے گا اس کے لیے بھی ہماری طرف سے امان ہے۔ اور یہ شفقت کرتے ہوئے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں بھی جو چلا جائے گا ہم اسے بھی امان دے دیں گے، اور یہی دیکھتے ہوئے ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، پھر آپ آئے، اور پھر اس وقت جو سامنے وہ کانپ رہے تھے اور کفار اس وقت ایک لرزہ طاری تھا۔ یوں کہیے کہ جنہوں نے شہر سے نکالنے کے کام کیے تھے، جان کے دشمن تھے شروع سے لے کر آج یہ ڈر رہے تھے بدلہ لیا جائے گا۔ 8 ہجری ہے، 13 سال کی مکی زندگی کی مشقتیں سامنے رکھیں، اور پھر 8 سال کی 8 ہجری تک کے یہ مشقتیں اور یہ سارے معاملہ سامنے رکھیں، اور اس کے باوجود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گویا کہ کانپ رہے ہیں کہ اب ہونا ہمارے کیا ہے، ان پر ایک لرزہ طاری ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو کہا اخن کریم، آپ تو بڑے کرم کرنے والے بھائی ہیں، اور کرم کرنے والے بھائی کے ہی آپ بیٹے ہیں، ہم تو آپ سے کرم مانگتے ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج یہی خوشخبری میں تمہیں عطا فرما